چنانچہ اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا کا فتنہ آتا ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن گیا ہے جو انسان کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے، انسان کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جس میں غیر مسلم کے ساتھ ساتھ مسلم اچھے گھرانے کے لوگ بھی بے حیائی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو کچھ ہسٹری بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا کے اندر بے حیائی جیسے رسم و رواج آیا، اور پہلے زمانے میں عورتوں کی رسپیکٹ کیسی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہمیں پارلیمنٹ میں سننے ملتا ہے، نیتاؤں سے ملتا ہے، عورتوں کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے، عورتوں کی عزت کی جائے، لیکن آئے دن عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ میں آپ کو یورپین نیشن کی بات کروں گا۔ یورپ کے اندر جب مسلمانوں کی حکمرانی جاتی ہے، اسپین جیسا ملک فتح ہوتا ہے، فرانس جیسا ملک فتح ہوتا ہے، اس زمانے میں مسلمان جب فتح کرتے ہیں، اس زمانے میں ایک چرچ تھا جسے کہا جاتا کیتھولک چرچ، یعنی اس چرچ کا مالک یا تو کوئی بادشاہ ہوتا تھا، یا جو بھی مالک ہوتا تھا اس کی پاور ایک بادشاہ سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس چرچ کی ایک پراپرٹی ہوتی تھی، وہ ایک امپائر، ایک سلطنت ہوتی تھی، لیکن اس چرچ کے جو پادری تھے وہ لوگ بے حیائی کا دھندا کیا کرتے تھے۔ یورپ کے اندر اگر کسی گھر میں خوبصورت عورت ہوتی تھی یا لڑکیاں ہوتی تھی تو ان لڑکیوں کو بندی بنا کر یا کہا جاتا تھا، یا پادری لوگ جا کہتے تھے کہ اس عورت کو ہمارے گاڈ نے، فادر نے کیا کہا ہے، اس چرچ کو ہبا کرنا ہے۔ تو جب اس زمانے کے لوگ کر دیتے تھے، اس سے بدکاری کا جنم لیتا تھا۔ ایک تو پادری لوگ بدکاری کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ورکرز ہیں، وہاں کام کرنے والے ہیں، ان سے بدکاری ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیتھولک چرچ کا جو ایک کالا کارنامہ یہ تھا کہ عورتوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کی حکمرانی آتی ہے، مسلمان دیکھتے ہیں اور ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی کہاں رہتی ہے؟ اسپین میں رہتی ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے جو علاقے رہتے ہیں ان میں برائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جب وہاں سے مسلمانوں کی حکمرانی جاتی ہے، بے حیائی، بدکاری، یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ برٹین کے اندر آپ دیکھیں، فرانس کے اندر دیکھیں، بیلجیم کے اندر دیکھیں، تمام جگہوں پر اس دور میں آپ دیکھیں گے بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ عورتوں کو کہا جاتا ہے، حق دیا جاتا ہے، لیکن حق دینے کے نام پر انہیں فراموش کیا جاتا ہے۔ وہاں کے بہت سارے کمپنی میں قانون ہے، اگر کوئی عورت اس کمپنی میں کام کرنا چاہے تو حجاب یا دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی۔ مصر کے ریاض کالج، مصر کی یونیورسٹی میں قانون پاری کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی لڑکی برقع پہن کر یونیورسٹی نہیں آ سکتی، یا کوئی بھی شخص مسلم چھاتر اگر داڑھی رکھنا چاہے تو داڑھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح کے قانون پارد کیے جاتے ہیں، اور جو بدکاری کے سلسلہ صرف برٹین، فرانس اور اسپین تک نہیں رہا، اب امریکہ جو سپر پاور کہا جاتا ہے بدکاریوں کا جڑ بن چکا ہے۔ وہاں فیشن یہ ہے اگر کوئی مرد یا عورت شادی کرنا چاہے، لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہے تو شادی سے پہلے ریلیشن شپ وہاں ہوتا ہے، یورپین نیشن میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے جان پہچاننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ پہلے ہوتا ہے، بعد میں شادی ہوتی ہے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کا یہ سب جو رسم یا ڈھونگ مچاتے ہیں، یہ گویا کہ بدکاری کا ذریعہ ہے۔ شادی سے پہلے بدکاری کرتے ہیں۔ چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ غیر مسلمانہ رواج ہے، اور ان غیر مسلمانہ رواج کے ساتھ مسلمانوں کی شمولیت ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے مسلم لڑکیاں نظر آتی ہے، اور سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں مسلم لڑکیاں بے پردہ، بے حیا ہو کر کام کرتی ہے۔
چنانچہ جب بدکاریاں یورپین نیشن میں پھیلی، مسلمانوں کا انٹریکشن ملاپ یورپ کے ساتھ ہوا، تو وہ بدکاری ہمارے دیش میں بھی آنے لگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب ہڑپا یا انڈس ویلی سویلائزیشن کی کال کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں عورت کا کیا رتبہ تھا۔ لوگ ایک بھگوان کی طرح عورتوں کو پوجا کرتے تھے، مانتے تھے، سمان دیتے تھے۔ رگوید کے زمانے میں آتا ہے، اس زمانے میں مرد اور عورت کا رائٹ ایکول تھا، برابر تھا۔ جو مرد کو جو حق تھا وہی عورت کو بھی، دونوں کا حق برابر۔ لیکن جب اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے تب مسلمانوں